بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو رب ہے، پوری کائنات کا، سب جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور درود و سلام لاتعداد انگنت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، مہنگائی کا رونا بہت زیادہ رویا جا رہا ہے۔ ہر طرف مہنگائی 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 کی شکایات اور اس کی وجہ سے بے چینی اور اضطرابی کیفیت صرف پاکستانی عوام نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ مہنگائی کے جلوس نکال رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکل رہی ہیں، مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ آ رہے ہیں، مہنگائی میں کمی کے لیے ایوان بالا تک اپنی پکار کو، اپنی آواز کو پہنچایا جا رہا ہے۔ میں ایک تجویز آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کا ایک عمل مبارک روحانی طور پر جو مدد ہے، جس طرح کوئی ظاہری مدد کرتا ہے، کوئی روحانی مدد کرتا ہے، کوئی ظاہری خدمت کرتا ہے، کوئی روحانی خدمت کرتا ہے، تو میں روحانی خدمت کے لیے خدمت خلق فی سبیل اللہ کے تحت اس جذبے سے سرشار ہو کر یہ عمل مبارک آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ ہم جس طرح حکمران کے ساتھ اور حکام بالا تک، افسران بالا تک اپنی آواز کو، اپنی سپیچ کو پہنچانا چاہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی معروضات اپنے اللہ کے حضور پیش کریں، اپنے اللہ کے دربار میں پیش کریں؟ اب یہ ہمارے کہنے سے پٹرول 234 ہے یا 234 سے ابو ہے، نیچے آ رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ اور مہنگا ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ اور آئل، جو کوکنگ آئل ہے، وہ اس وقت 500 سے لے کر اوپر تک جا رہا ہے، اس سے اوپر کو جا رہا ہے، اس کی اڑان اوپر کو جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دیگر اشیاء جو ہیں، اشیاء خرد و نوش، وہ اتنی مہنگی ہو رہی ہیں کہ دسترس سے باہر ہو رہی ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ آئیے ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ کے دربار میں اپنی عرض کو پیش کریں۔ وہ مالک جو سب کی سنتا ہے، وہ زبان والوں کی بھی سنتا ہے، بے زبانوں کی بھی سنتا ہے، وہ امیروں کی بھی سنتا ہے، غریبوں کی بھی سنتا ہے، فقیروں کی بھی سنتا ہے، بادشاہوں کی بھی سنتا ہے، گداگروں کی بھی سنتا ہے، وہ ہر ایک کی، یتیم مسکین سب کی سنتا ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ تو آؤ، میں یہ فقیر آپ کو ایک نسخہ پیش کرتا ہے، ایک عمل پیش کرتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، بلکہ یقین محکم کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفہ مبارک کو پڑھیں گے، اس عمل مبارک کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی اگر آمدن 20,000 روپے ماہانہ ہے نا، 30,000 ماہانہ ہے یا 50,000 ماہانہ ہے، تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت فرمائیں گے، کتنی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رزق میں وسعت اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، برکت۔ دیکھیں، 1,00,000 روپے تنخواہ ہے تو مہینے کے اندر بچے کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ 20,000 اس کے اوپر لگ گیا ہے، کوئی پھٹیک ایسی پڑ گئی ہے 20-30,000 اس پہ لگ گیا ہے، کوئی جناب پرس گر گیا ہے، پیسے سارے نکل گئے ہیں، یہ بے برکتی ہو گئی۔ کوئی ایسی پھٹیک پڑ گئی، گھر کی چیز ٹوٹ گئی ہے،
راہ جاتے موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کتنے پیسے لگنے کی جگہ بن گئی، اپنے آپ بندہ بیمار ہو گیا، کوئی پرزہ ڈھیلا انسان کے وجود کا ہو گیا تو کتنی اس کے پیسے لگنے کا رستہ بن گیا۔ تو برکت کیسی ہے کہ 20,000 بھی ہے لیکن جائز جگہ پر خرچ ہو رہا ہے، کسی فضول جگہ پر نہیں گیا، اور اس کے اندر تھوڑے تھوڑے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہو گئی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے تو شیطان ساتھ اس کھانے کے نوالے لے جاتا ہے، بے برکتی ہو جاتی اس سے۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس میں برکتیں آ جائیں گی، اور برکتوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ، بہت ہی مجرب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ آپ نے پیش کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 41 دن نماز چھوڑنی نہیں، اگر نماز چھوڑیں گے تو وظیفہ جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا، وظیفہ کامل نہیں ہوگا، وہ نامکمل ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ آپ نے یہ 4 حروف ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، اور اللہ ہی کے لیے ہے کیا؟ تمام خزانے، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خزانے، خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، آسمانوں اور زمینوں سے لے کر اور کل کائنات کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو آپ یہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، اور یہ تصور کر کے اللہ کے حضور دعا مانگیں، یا اللہ سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں، میں تیرا عاجز سا بندہ ہوں، تیرا فقیر آدمی ہوں، میرے لیے کچھ بھی ایسی میری ہمت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، میں اتنا لائق نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ سے کچھ مانگ سکوں، میری زبان اس لائق نہیں ہے، میرے کردار اس لائق نہیں ہے، میرے اعمال اس لائق نہیں ہے، لیکن تو کرم فرمانے والا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، تو ہر چیز پر مختار ہے، تو قادر ہے، قدیر ہے، یا اللہ مجھے اپنے خزانوں سے عطا فرما، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، یا اللہ پاک ان خزانوں سے مجھے اتنا عطا فرما دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اپنے علاوہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، رب کعبہ کی قسم، اس مالک الملک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری ہی نہیں کل کائنات کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب عرض کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مالک کریم آپ کی دعا کو مقبول نہ فرمائے۔ وہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو میں سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرے بندو کدھر بھٹکے پھر رہے ہو، کدھر روٹھے ہوئے جا رہے ہو، آؤ واپس آ جاؤ۔ وہ مالک بندے کو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور خوش ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 41 دن کا یہ عمل کر لیں، میں یقین کامل کے ساتھ آپ کو بائی ریٹن کہتا ہوں کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اللہ کے خزانوں سے اتنا ملے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ بے نیاز ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا عطا ہوگا، آپ مانگنے والے نہیں رہیں گے بلکہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے، دوسروں میں تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، اور جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے نا اس کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت بات کہہ گئے ہیں بزرگ، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔
تو سخاوت کرنے والا کبھی کنگلا نہیں ہوتا، اللہ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب آپ دینے والے بن جائیں گے، تو جب دینے والے بن جائیں گے تو 10 دنیا 70 آخر، جتنا آپ دیتے جائیں گے اللہ آپ کا مال اور بڑھاتے جائیں گے۔ السلام علیکم۔